بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوٹیوب نیوز چینل کھاریاں گزٹ. میں ہوں گل بخشال. سب ڈویژن کھاریاں کے شب و روز میں آج کی خبر بعنوان کلی کچہری ڈی پی او کی تشریف آوری. کھاریاں میں اسسٹنٹ کمشنر آفس کے سامنے کھلی کچہری لگائی گئی. حسب سابق اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے کھلی کچہری میں عام شہری تو شریک نہیں تھے. البتہ کھلی کچہری کا رنگ جمانے کے لیے سرکل کھاریاں کے ڈی ایس پی اور اسسٹنٹ کمشنر کھاریاں نے کھلی کچہری کی گیت نگاری کے لیے من پسند صحافیوں، پٹواریوں، گرداوروں اور اپنے اپنے دفاتر کے ملازمین کو کھلی کچہری میں ڈی پی او کے سامنے فوٹو سیشن کے لیے بٹھایا تھا. عام شہریوں کو بلانے کا مطلب تو آ بیل مجھے مار والی بات ہوتی ہے. جناب ڈی پی او مستنصر حسین باجوہ صاحب، آپ کے پیشرو صاحبان کھلی کچہری کی خبر ڈی پی او آفس سے گجرات کے لوکل اخبارات کو جاری کر دیا کرتے تھے. اس لیے کھلی کچہری کے دن تحصیل آفس میں پٹواریوں، گرداوروں اور پولیس کے ہاتھوں زخم خوردہ لوگوں کا میلہ لگ جایا کرتا تھا. کھاریاں پریس کلب کے سابق صدر احسان الحق صاحب کو جانے کیسے خبر ملی. احسان الحق صاحب کھلی کچہری پہنچے تو انہوں نے مجھے فون پر بتایا کہ کھلی کچہری لگی ہے. میں نے انہیں کہا کہ میں تو گجرات آیا ہوں، کھلی کچہری میں جو آپ دیکھیں گے مجھے بتا دینا. احسان الحق صاحب کے مطابق ڈی پی او صاحب کو تحریری طور پر اپنی شکایت لکھ کر دینے کے لیے لکھنے لگا تو کھلی کچہری بند ہو گئی. تو میں نے اپنی شکایت درخواست بعنوان کھلی کچہری اسسٹنٹ کمشنر زہیب ممتاز گونزل صاحب کو لکھ کر دے دی. احسان الحق صاحب نے درخواست میں لکھا: جناب اسسٹنٹ کمشنر کھاریاں، گزارش ہے کہ 20 نومبر 2024 کو کی شام اینٹی کرپشن ٹیم نے تحصیل آفس کا وزٹ کیا. موقع پر کمپیوٹر ریکارڈ رجسٹری برانچ اور نامعلوم افراد کو ساتھ لے گئے. موقع پر کمپیوٹر ریکارڈ رجسٹری برانچ کا اور نامعلوم افراد کو ساتھ لے گئے. وقوع کے ایف آئی آر مجھے کیوں نظر نہ آئی، اور اگر ایف آئی آر نہیں ہوئی تو وہ لوگ اور ریکارڈ کہاں ہیں؟ رجسٹری برانچ بند پڑی ہے، عوام کو مشکلات کا سامنا ہے. جناب عالی، اینٹی کرپشن ٹیم کے آنے کے مقاصد کیا تھے؟ اس کیس کا مدعی کوئی ہے اور موجودہ اپڈیٹ کیا ہے؟ احسان الحق صاحب کا کہنا ہے کہ اینٹی کرپشن ٹیم کے چھاپے کا میں چشم دید گواہ ہوں. میں جانتا ہوں کہ میری درخواست کے اسسٹنٹ کمشنر کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں، لیکن میں نے اپنا صحافتی فرض ادا کیا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ 19 نومبر کو تحصیل آفس کا چارج لینے والے تحصیلدار سکندر شہزاد سیکو کے آفس پر 20 نومبر کی شام کو چھاپا پڑا تو کیوں؟ کہ ایک دن میں تحصیلدار نے کتنی کرپشن کی؟ کھاریاں تحصیل آفس میں ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا. لگتا ہے نئے تحصیلدار کو مقامی بڑوں کی مشاورت کے بغیر کھاریاں تحصیل آفس میں تعینات کیا گیا ہے. کیا وہ آج کے دور میں واقعی صادق اور امین ہے؟ اگر ہماری یہ سوچ غلط ہے تو انہیں پی ٹی آئی کے عہدیداروں کی طرح عملے کے ساتھ کیوں اٹھایا گیا؟ کیا اسسٹنٹ کمشنر کھاریاں احسان الحق کی درخواست پر کھاریاں پریس کلب کو اعتماد میں لے سکتے ہیں؟ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں پھر ملاقات ہوگی. ناظرین، آپ سے میری درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں. اجازت چاہوں گا. اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.